IMF سے قسط لینے کے لیے حکومت کو ایک کے بعد ایک چیلنج کا سامنا ہے، اور اگر حکومت نے IMF کو مطمئن نہ کیا تو ملک کا معاشی مستقبل داؤ پر لگ سکتا ہے۔ اور دوسری جانب فچ اور موڈیز کے بعد اب عالمی ریٹنگ ایجنسی S&P نے بھی پاکستان کی ریٹنگ B سے ایک نوچ کم کر کے CCC+ کر دی ہے، اور یہ 2008 کے بعد پاکستان کی کم ترین ریٹنگ ہے، اور اس کی وجہ پاکستان کی ایکسٹرنل اور فسکل صورتحال کا خراب ہونا ہے۔ سیلاب، مہنگائی، بڑھتی ہوئی عالمی شرح سود، انتہائی کم زر مبادلہ کے ذخائر کا پاکستانی معیشت پر دباؤ برقرار رکھنا ہے، اور دوسری طرف پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر مزید $58 کروڑ کم ہو کر محض $6.1 ارب کی سطح پر آ گئے ہیں، اور یہ اپریل 2014 کے بعد زر مبادلہ کے ذخائر کی کم ترین سطح ہے، اور اس وقت ڈالر انٹر بینک میں تو 225 کا ہے، مگر اوپن مارکیٹ میں 250 روپے سے اوپر ہے اور دستیاب نہیں ہے۔ اور اب سونے کی قیمت میں بھی ملک میں سٹے بازی شروع ہو گئی ہے۔ آل پاکستان صرافہ ایسوسی ایشن نے سونے کے ریٹس جاری نہیں کیے اور غیر یقینی کی صورتحال کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ صرافہ ایسوسی ایشن کے صدر ہارون چاند کا کہنا ہے کہ سٹے بازوں نے صرف دسمبر کے مہینے میں سونے کی قیمت میں 17,600 روپے فی تولہ یعنی 11% کا اضافہ کر دیا ہے، جو عالمی مارکیٹ سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ ڈیمانڈ نہیں بلکہ اسپیکولیشن ہے، جو فی تولہ قیمت 1,78,000 روپے سے اوپر لے گئی ہے، جو عالمی مارکیٹ ریٹ سے زیادہ ہے۔ جبکہ تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے ریٹ کا فرق سونے کی قیمتوں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ اس سب میں حکومت کے لیے سب سے بڑا معاشی چیلنج IMF پروگرام کی بحالی ہے، اور اس کے لیے ایک طرف حکومت بجلی کے سرکولر ریٹ میں کمی کا ٹارگٹ پورا نہیں کر پا رہی ہے اور بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف گیس سیکٹر کا سرکولر ریٹ 1400 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے اور حکومت پر گیس کی قیمتوں میں اضافے کا بھی دباؤ ہے۔ اور تیسری طرف حکومت نے اس مالی سال کے لیے 855 ارب روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں جمع کرنے ہیں، مگر IMF کے اندازے کے مطابق یہاں بھی حکومت کو 300 ارب روپے کی کمی کا سامنا ہے۔ اور سونے پر سہاگا یہ کہ اس مالی سال کے 5 ماہ میں تو FBR نے اپنا ٹیکس ہدف حاصل کر لیا، مگر دسمبر کے مہینے میں ٹارگٹ سے 250 ارب روپے کم اکٹھے ہونے کا خدشہ ہے، اور اس کے لیے حکومت درآمدات پر 3% اضافی کسٹم ڈیوٹی لگانے اور فاٹا کے خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے بعد ان رجسٹرڈ گاڑیوں کی رجسٹریشن کے لیے ایمنسٹی اسکیم کا سوچ رہی ہے، جس سے 30 ارب روپے جمع کرنے کا ٹارگٹ ہے۔ آج شہباز رانا کی خبر کے مطابق دسمبر کے لیے FBR کا ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ 965 ارب روپے ہے، جبکہ شروع کے 20 دنوں میں FBR نے محض 330 ارب روپے جمع کیے ہیں، اور آخر کے 10 دنوں میں FBR کو 635 ارب روپے کا ٹیکس جمع کرنا ہے۔ خبر کے مطابق FBR نے دسمبر کے مہینے کے لیے 965 ارب روپے کا انتہائی بلند ٹارگٹ اس لیے رکھا تھا کیونکہ FBR توقع کر رہا تھا کہ وہ اس ماہ میں بجٹ میں لگائے گئے سپر ٹیکس اور نئے ٹیکسز سے 260 ارب روپے جمع کر لے گا، مگر ان میں سے متعدد اقدامات کو عدالتوں میں چیلنج کر دیا گیا۔ اور اب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ FBR نے وزیر خزانہ سے درخواست کی ہے کہ وہ حکومتی اداروں سے 10% کے سپر ٹیکس کے حصول میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ FBR کے ٹارگٹ کے حصول میں مدد مل سکے۔ خبر کے مطابق FBR نے پورے سال کے لیے جو 7,470 ارب روپے کا ٹیکس ٹارگٹ رکھا ہے اسے حاصل کرنا نئے ٹیکس اقدامات کے بغیر ممکن نہیں ہو سکے گا۔ IMF پہلے ہی حکومت سے 600 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز لگانے کا مطالبہ کر چکا ہے تاکہ 9.5% ٹیکس ٹو GDP حاصل کیا جا سکے۔ اور آج عالمی ریٹنگ ایجنسی S&P نے بھی پاکستان کے کم ٹیکس ٹو GDP ریشو کو دیگر ممالک سے بہت ہی کم قرار دیا ہے، اور اگر دسمبر کے مہینے میں FBR اپنا ٹارگٹ بھی حاصل نہ کر سکا تو حکومت پر IMF کا دباؤ مزید بڑھ جائے گا۔ خبر کے مطابق FBR کے ان لائن ریونیو ڈپارٹمنٹ نے تو 5 ماہ میں ٹارگٹ سے زیادہ ٹیکس وصول کیا ہے، مگر درآمدات گرنے کی وجہ سے کسٹم ڈپارٹمنٹ کے ٹیکس ٹارگٹ میں بہت بڑا شارٹ فال آ گیا ہے۔ حکومت کے مطابق اس مالی سال میں اب تک درآمدات 22% گر کر 29 ارب ڈالرز ہو گئی ہیں، جس میں سے بھی 12 ارب ڈالرز کی درآمدات ڈیوٹی فری ہیں، اور درآمدات میں اس کمی کی وجہ سے امپورٹ پر جمع کیے گئے ٹیکسز جو گزشتہ مالی سال میں ٹوٹل ٹیکسز کا 52% تھے، وہ اس مالی سال کے 4 ماہ میں 45% رہ گئے ہیں۔ یعنی حکومت پر ہر طرف سے دباؤ ہے کہ وہ IMF کو منانے اور قسط کے حصول کے لیے اقدامات کرے، بجلی، تیل، گیس کی قیمتیں بڑھائے، مزید ٹیکسز لگائے، روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مہنگائی کے 23% کے نئے ٹارگٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ممکنہ طور پر شرح سود میں اضافہ کیا جائے۔ اور دوسری طرف آج سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں حکومت نے رواں سال کے بجٹ میں بڑی کمپنیز پر گزشتہ برس کی آمدنی پر بھی جو سپر ٹیکس نافذ کیا تھا اس کے بارے میں واضح کر دیا ہے کہ یہ سپر ٹیکس گزشتہ برس کی آمدنی پر نہیں بلکہ رواں سال کی آمدنی پر ہی وصول کیا جا سکتا ہے، اور یہ فیصلہ سندھ میں رجسٹرڈ کمپنیز کے لیے نافذ ہوگا۔ ایک طرف یہ معاشی صورتحال ہے اور دوسری طرف ایک غیر یقینی کی سیاسی صورتحال ہے، اور حکومت نے فیصلہ کرنا ہے اور جلد کرنا ہے کہ
کہ وہ معاشی غیر یقینی کیسے کم کرتی ہے اور اس کے لیے IMF کو کیسے مطمئن کرتی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دی نیوز کے رپورٹر مہتاب حیدر. مہتاب حیدر صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نظر نہیں آ رہی ہے. زر مبادلہ کے ذخائر 6.1 ارب ڈالرز رہ گئے ہیں. دسمبر کے مہینے کے جو ٹیکس اہداف تھے اس میں بہت بڑا شارٹ فال نظر آ رہا ہے. پھر بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے آپ کی سٹوری تھی, سرکولر ڈیٹ پہ وہاں ٹارگٹ پورا نہیں ہے. گیس کی قیمتیں حکومت نے نہیں بڑھائی ہیں. تو IMF کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی بریک تھرو ہوا ہے, کیونکہ ایک پوری لسٹ نظر آتی ہے جو کہ حکومت کو کرنی ہے اور نہیں لگ رہا کہ حکومت کرتی نظر آ رہی ہے. دیکھیں, بنیادی طور پہ یہ سارے ایشوز جو آپ نے گنوائے ہیں یہ آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اب حکومت جو ہے وہ کہہ تو رہی ہے اور یہ دعوے تو ضرور کر رہی ہے کہ ہمارا اور IMF کی ٹاکس بڑی مثبت طریقے سے جاری ہیں, لیکن کوئی آؤٹ کم جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا, چونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایکشنز نہیں لیے جا رہے. اس بارے میں تو خبریں آ رہی ہیں کہ ایک نیا آرڈیننس جو ہے اس کو لانے کی تیاری ہے, جس کے اندر ٹیکس کے بارے میں کچھ اقدامات جو ہے وہ کیے جائیں گے. پہلے پروپوزل تھی کہ فلڈ لیوی لگائی جائے گی, اب پروپوزل ہے کہ ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے. ایک گاڑیوں کی بھی ایمنیسٹی اسکیم کی خبر ہے, لیکن ایکشنز لیے نہیں جا رہے. اور دوسری طرف اگر آپ بجلی کے بارے میں بات کریں تو پروپوزلز جو ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں اور منسٹرز آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم بجلی کی پرائسز کسی طرح سے نہیں بڑھائیں گے. اگر بجلی کی پرائسز آپ نہیں بڑھائیں گے تو آپ IMF کو کیسے کنونس کریں گے کہ آپ 650 ارب کی یا 700 ارب روپے کی ایڈیشنل سبسڈی دیں گے. تو یہ سارے ایشوز ہیں جن پہ کوئی کلیئر روڈ میپ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دوسری طرف فارن ایکسچینج ریزروز بڑی تیزی سے گر رہے ہیں, اور اس ایک ہفتے کے دوران آج جمعرات کو جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے فگرز جاری کیے ہیں اس میں $584 ملین کے ریزروز گر گئے ہیں. سو سچویشن از ویری پریکیریس, بڑی خطرناک صورتحال ہے جس کی طرف ہم تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. اب نظر آ رہا تھا جب ہم نے بھی ساکھدار صاحب کو انٹرویو کیا کہ جیسے کوئی بہت زیادہ اچھا معاملہ نہیں چل رہا ہے فائنانس منسٹری کے درمیان اور IMF کے درمیان. اب کوئی کچھ انگیجمنٹ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے امید کی جائے کہ معاملہ آگے بڑھے گا, چھٹیوں کے بعد جنوری میں جا کے کہیں نہ کہیں کوئی بریک تھرو ہو, کیونکہ IMF کے پروگرام ہی سے سارا معاشی استحکام اس وقت وابستہ ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, چونکہ ایک میں آپ کو بتاؤں چھٹیوں کے دوران بھی ان کی انگیجمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جاری تھی, اور یہ بڑا انیوژل تھا کہ ان کی کرسمس ہالیڈیز ہیں. آج بھی ایک میٹنگ IMF کے ساتھ تھی, لیکن بنیادی طور پہ وہ جو ایکشنز ریکوائرڈ ہیں وہ ایکشنز جو ہیں وہ نہیں لی جا رہے. اگر جنوری تک یہ بات آتی ہے تو بنیادی طور پہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ تو IMF کو اور پاکستان کو ریکنسائل کرنا پڑے گا, چونکہ ایک بڑی یونیک سچویشن ہو جائے گی کہ ایک کنٹری جو IMF کے پروگرام کے انڈر ہے اس کے اوپر ڈیفالٹ کے بادل جو ہے وہ منڈلانا شروع کر دیں. لیکن اس کے لیے حکومت پاکستان کو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اقدامات لینے پڑیں گے, ریونیو سائڈ پہ بھی, ایکسپینڈیچر سائڈ پہ بھی, بجلی کی سائڈ پہ بھی اور گیس کی سائڈ پہ بھی. اور سب سے اوپر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جو سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے. پہلے تو سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ صرف بجلی کے اوپر کھڑا تھا, اب ایک جو ہے وہ گیس کے اوپر بھی کھڑا ہے. اور کل ہی فائنانس منسٹری نے ایک جو ہے وہ نیا ایک کمیٹی بنائی ہے اشفاق تولا صاحب کی سربراہی میں, جس کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ 10 دنوں کے اندر کوئی روڈ میپ جو ہے حکومت کو دیں گے. تو یہ بنیادی طور پہ کمپلیکس ایشوز ہیں, لیکن یہ بولڈ ڈیسیژنز ریکوائرڈ ہیں جن کو حکومت لینے میں جو ہے وہ تھوڑی سی لے تو لال کا مظاہرہ کر رہی ہے. لیکن الٹیمیٹلی ہمیں یہ ڈیسیژنز لینے پڑیں گے, ورنہ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ مزید خراب ہو جائیں گے. صاحب کچھ فلیکسیبلٹی فائنانس منسٹری میں ہے؟ ذرا ڈالر کی قیمت کو لے کے ڈار صاحب کا ایک موقف رہا ہے, پھر وہ جو پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں ہیں اس کو بھی وہ باقاعدہ ٹویٹ کرتے ہیں, مریم نواز صاحبہ تعریف کرتی ہیں, مگر ظاہر IMF کی ڈیمانڈس ہیں کہ PDL کا نہیں ٹارگٹ پورا ہو رہا. یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ آئندہ IMF کو کی ڈیمانڈس بھی پوری کرنی ہے اور اپنی کمٹمنٹس بھی پوری کرنی ہے جو 850 ارب روپے کا تھا, یا اگر ٹیکس اہداف نہیں پورے ہوتے ہیں تو یہ کمٹمنٹس پوری کرنی پڑیں گی بجائے اس کے کہ اس پر ایک ضد کی جائے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی. یہ بنیادی طور پہ یہ نان ٹیکس ریونیو پہ بھی اور ٹیکسز کے اوپر بھی حکومت کو جو ہے وہ اقدامات لینے پڑیں گے. لیکن بنیادی طور پہ حکومت کی میرے خیال میں یہ کوشش نظر آ رہی ہے کہ وہ نان ٹیکس ریونیو میں کچھ ایسے ٹیکسز جو ہیں وہ ڈیویڈنڈز جو ہیں ان کے اوپر یا اسٹیٹ بینکس کے پروفٹ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ٹیکس لینا چاہتے ہیں, اور وہ IMF کو کنونس کرنا چاہتے ہیں
کہ آپ جو 850 روپے کا پی ڈی ایل کا ٹارگٹ ہے اس کو تھوڑا سا ریوائز کر دیں. لیکن بنیادی طور پہ امپورٹ کی کمپریشن کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں جو ایف بی آر کا ٹارگٹ ہے وہ بھی پوری طرح سے نہیں آ رہا. اور آج کا جو ڈیسیژن آیا ہے سپر ٹیکس کے بارے میں سندھ ہائی کورٹ کا, تو اس کے بعد تو سچویشن مزید کمپلیکس ہو گئی ہے. تو اب حکومت کو ایک کلیئر روڈ میپ کے ساتھ اقدامات لینے پڑیں گے. اگر وہ اقدامات نہیں لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نتیجہ یہ ہوگا کہ کاسٹ آف ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی, پھر ہمیں زیادہ مزید سخت اقدامات کی ضرورت پڑے گی. تو اگر حکومت جتنے جلدی اقدامات کے بارے میں ڈیسیژن کر لے اتنا میرے خیال میں آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ریوائیو ہو جائے گا اور ہمارے جو خطرات ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے.